سلمہ آپ کو ابھی بریف کر دیں گی کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ان تمام چیزوں پہ بھی جو ہے وہ چیف منسٹر نے پورا رمضان المبارک ہر چیز کو مانیٹر خود کیا ہے اور سلمہ صاحبہ کی شکل میں ان کی ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک میکنزم کے ساتھ کام کیا ہے. اب اوور ٹو سلمہ جو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریف کرے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جیسے کہ ابھی انفارمیشن منسٹر نے ذکر کیا کہ جو رمضان نگہبان پیکیج ہے جو کہ 30 ارب روپے کا پیکیج ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ریلیف کی مد میں دیا رمضان کے مہینے میں. اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے 26 لاکھ سے زائد خاندان اس کو کیش وصول کر چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 26 ارب روپے سے زیادہ پیسے کیش ہو کر لوگوں تک پہنچ چکے ہیں. اور باقی یہ سلسلہ بھی جاری ہے. جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 15 اپریل تک یہ والیٹ کھلا رہے گا اور اس کو لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. اور دوسری طرف جو ہمارے پاس کافی کیسز آئے تھے اس طرح کے کہ جو لوگ جن کے پے آرڈرز آئے تھے لیکن وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کی جو خاندان ہیں، ان کے لاحقین ہیں جو بیوہ ہیں، ان کے نام پر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اور پھر ایک بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا کہ جن بزرگ خواتین اور حضرات کے جو تھم بایو میٹرک نہیں ٹریس ہو رہے تھے اولڈ ایج کی وجہ سے، ان کو بھی ہم نے ٹرانسفر کر دیا. ان سب کے ہم نے اب جو ہے وہ ایس ایم ایس سروس پن کو لے گئے، ان کے ہم نے پے آرڈرز واپس وڈرا کیے اور پھر اس کے لیے ایس ایم ایس سروس کھول کے ان سب کے ٹیلی فون نمبروں پر جو کہ 3 لاکھ سے زائد تھے یہ جا چکا ہے اور وہ یہ کیش وصول کر لیں گے عید سے پہلے پہلے. یہ تو ہمارا رمضان نگہبان پیکیج کے حوالے سے تھا. دوسری جانب جو رمضان سہولت بازار ہیں جس میں تقریباً 80 سے زائد ہم نے صوبہ بھر میں رمضان سہولت بازار لگائے، جس میں 977 سٹالز ہیں جو کہ پھل سبزیاں اور اشیاء خوردنوش کی سروس پرووائڈ کر رہے تھے وہاں پر. اور اس کے حوالے سے میں آپ سے ڈیٹا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہ 80 جو رمضان سہولت بازار ہیں اس میں ابھی تک جو 26 رمضان تک 1 کروڑ 26 لاکھ لوگ اس سے وزٹ کر چکے ہیں اور اس میں شاپنگ کر چکے ہیں، جو بائرس کا نمبر ہے، جو فٹ فال ہے اس کا. اور اس میں تقریباً 60 لاکھ کلو گرام سے زائد سبزیاں اور پھل فروخت ہوئے اور 5,40,000 کلو سے زیادہ چکن جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. 3,11,000 کلو سے زائد کھجوریں فروخت ہوئی ہیں. 1,70,000 آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ یہاں پر فروخت ہوئے ہیں. اور جو چینی ہے، چینی کے یہاں پہ جو سستے اسٹال لگائے گئے تھے جو کہ 130 روپے پہ میسر تھے، یہاں پہ 28,19,300 کلو گرام چینی ان سٹالز جو 172 سٹال صبح بھر میں لگائے گئے تھے ان کے تھرو اب تک جا چکی ہے. اور یہ اگر آپ 50 کلو کے تھیلے دیکھیں تو یہ کوئی 5,67,000 سے زیادہ تھیلے بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو رمضان سے ریلیٹڈ جو چیزیں، جو بیسن اور چنے کی دال ہے، یہ کوئی 6 لاکھ کلو گرام سے زیادہ ان بازاروں کے تھرو لوگوں نے مستفید ہوئے. اور اس کو کل ملا کے اگر ہم چینی کی بھی سبسڈی ایڈ کر لیں جو ریلیف مانیٹری سینس میں لوگوں نے اس سے حاصل کیا، وہ تقریباً 99 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بنتا ہے. الحمدللہ تقریباً ہم 1 ارب کو ٹچ کر رہے ہیں جو روپوں کی مد میں جو ان لوگوں کو ریلیف ان بازاروں سے حاصل ہوا. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اوپن مارکیٹ میں، کیونکہ اب آخری 3 دن جو ہوتے ہیں یہ اب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج 27 رمضان المبارک ہے اور اس کے بعد 28 اور 29 یہ 3 دن لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور یہ پھر ایک انتہائی سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے. اور ہم اس کے اوپر جو 27 دن کی توجہ ایک طرف اور ان 3 دن کی توجہ اس سے زیادہ بھرپور ہمیں رکھنی پڑے گی. ہمیں اس بات کا ادراک ہے. اس کے لیے ہم اور اس کے لیے کل چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو حکم بھی دیا ہے. جی بالکل، ان کے حکم اور ان کی ہدایت کے مطابق میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں. تمام ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ آن بورڈ ہے اور ہمارے جو تمام ڈی سی صاحبان ہیں ان کے پاس جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہے جو کہ صبح بھر میں 2,000 سے زائد ہیں، یہ سارے کے سارے صبح سے لے کے رات تک فیلڈ میں ہوں گے. اس کے لیے ہم نے ایسا نہیں ہوگا کہ بس وہ فیلڈ میں جانے کے لیے کہہ دیا ان کو، جیو ٹیگنگ کر رکھی ہے ہم نے. اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم ایک ایک پی سی ایم کو مانیٹر کرتے ہیں، کیونکہ وہ پی سی ایم جو ہر اس کو دکان پہ جا کے جب تک وہ کلک نہیں کرے گا وہ جیو ٹیگ نہیں ہو سکتا. تو اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ ہر پی سی ایم جیو ٹیگنگ کے تھرو وہاں پہ موجود ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پرائز کنٹرول اور کموڈیٹیز مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو ای اے ڈی ایز ہیں اور جو ہمارے فوڈ انسپیکٹرز ہیں ان کو ہم نے ایز تھرڈ پارٹی ایویلیوشن کا کام دیا ہوا ہے اسپاٹ پرائز چیک کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی کرتا ہے، اربن یونٹ بھی کرتا ہے، اسپیشل برانچ بھی کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اضافی ہم نے اپنے ای اے ڈی ایس کو بھی اس کے لیے متحرک بھی کر رکھا ہے اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ وہ ہمیں، اور پورے رمضان بھی انہوں نے ہمیں اسپاٹ پرائز ڈیلی بیسس پر آتی ہے. اور ان 3 دنوں میں بھی بالخصوص
کیونکہ ان 3 دنوں میں جو بہت زیادہ ڈیمانڈ میں چیزیں رہیں گی وہ چکن ہے، چینی ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، لہسن، ادرک، یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کمپیریٹیولی ہائی ڈیمانڈ میں رہیں گی. جیسے کھجوریں ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی، بیسن بہت کم ہو جائے گا، پھل نسبتاً کم ہو جائے گا، ایسی چیزیں کم ہو جائیں. عید کے حوالے سے فوکسڈ اس کے اوپر جو چیزیں ہوں گی. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے کوالٹی ایشورنس کے لیے جو فوڈ اتھارٹی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی، اس کا بھی اس میں پورے رمضان کے اندر ایک کام رہا. اور اس میں کوئی تقریباً 86,000 سے زائد سحری اور افطاری کے پوائنٹس جو ہیں ان کو چیک کیا گیا آن گراؤنڈ جا کر، اور جس میں 1100 سے زائد فوڈ سیمپلز دیے گئے اور ان کی چیکنگ کی گئی لیبارٹریز کے اندر، جس کے عوض 242 جو ہمارے یونٹس تھے جہاں پہ فوڈ پروڈیوس ہوتی تھی ان کو بند کیا گیا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی، ان کی جو کوالٹی تھی. 106 مقدمے درج ہوئے اور اس میں بہت ساری جو تقریباً 12 کروڑ 60 لاکھ کے جو اس پہ وہ ہوئے جو فائن ہیں وہ کیے گئے اس پورے مہینے میں. کیونکہ اس میں بڑے ریسٹورینٹس، اس میں سروس اسٹیشنز، اس میں ریلوے اسٹیشنز، اس میں فوڈ پوائنٹس، فاسٹ فوڈ کے پوائنٹ، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر جگہ اس پہ بھی پہنچیں. اور بہت سارا جو دودھ ایڈلٹریشن والی چیزیں ہیں جس میں دودھ کے بہت سارا جو ہے وہ حذف کیا گیا، کیچپ حذف کی گئی، پھر اس کے اندر جو سموسے کی پٹیاں تھیں وہ حذف کی گئیں جو ایکسپائرڈ تھیں، اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی ہمیں ایکسپائرڈ چیزیں ملیں ان کو ہزاروں کلو گرام کے حساب سے حذف بھی کیا گیا. اور اس کے اوپر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا اپنے پورے تھرو آؤٹ یہ جو ایک مہینہ تھا جس میں ہم نے پورے صوبے کے وزٹس کیے کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم نے لوگوں کی فیڈ بیک لی. اور اس میں صرف ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں، یہ بہت سارا جو ہم نے اس میں جو پورا صوبے میں ہم گئے، ہم نے جو فیڈ بیک کا میکینزم تھا وہ ہمارا تھا بائر، وہ تھا کنزیومر. ہم نے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کی فیڈ بیک پہ کچھ بھی نہیں کیا کہ ڈی سی سے بات کی، اے سی سے بات کی، کمروں میں بیٹھے رہے، بریفنگ لی اور ہم نے اس کے بیسس پہ کوئی انالیسس یا آبزرویشن کریٹ کی. بائر کو ملے، آن گراؤنڈ گئے، مارکیٹس میں پھرے اور پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا، اور جہاں جہاں جن جن ڈسٹرکٹس کے اندر ہمیں ایڈلٹریشن کی شکایات ملی دودھ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، پھر ہمارے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں انٹر ڈسٹرکٹ اس کے اوپر فوڈ اتھارٹی کی گاڑیاں بھی تعینات کی جاتی ہیں تاکہ جو کھانے پینے والی چیزوں کے ایڈلٹریشن کو روکا جائے. ہم نے وہ اضلاع بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ یہ پرابلم زیادہ ہیں کمپیریٹیولی. عید کے فوراً بعد ہم وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشنس بھی کریں گے فوڈ کوالٹی کے حوالے سے. یہ تھی ہماری اب تک کی جو چیزیں جو ہم کر رہے تھے اور میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی. انشاءاللہ ہم پھر جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گے کہ ہماری ایک صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بازار وغیرہ لگ جاتے ہیں، باقی بھی شاید جگہوں پر صوبوں میں لگے ہوں گے، لیکن وہاں پر کوالٹی کے اوپر بہت بات ہوتی ہے کہ چیزوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، پھل کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، آٹا جو ہے وہ بہت بھوسا ملا آٹا مل رہا ہے، آٹے کی کوالٹی بہت بری ہے. الحمدللہ پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کی کوالٹی کے اوپر کوئی شکایت کہیں سے جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی. تمام چیزیں پھل ہوں، سبزیاں ہوں، آٹا ہے، چینی ہے، تمام کی کوالٹی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے زیادہ بہتر تھی. پرائس کم تھی، کوالٹی بہت اچھی تھی، اور یہ پنجاب کی عوام نے پہلی دفعہ یہ جو ہے وہ دیکھا ہے کہ کم قیمت کے ساتھ بھی اچھی کوالٹی جو ہے ان کو دی گئی. بڑی اچھی بات ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ چیزیں کم ہوئی ہیں. ہاں جی. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ گوشت اور بڑا اور چھوٹا مٹن اور بیف اس کی پرائز جو ہے وہ ڈی سی ریٹ سے زیادہ ہے، اور پانی ملا ہوا یہ مٹن اور بیف جو ہے وہ شہر میں فروخت کیا جا رہا ہے. عید میں بڑی طلب ہوگی بیف کی بھی اور مٹن کی، تو یہ بتائیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ایک منٹ کنٹرول بالکل صحیح کنٹرول کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا چیک بیلنس نہیں. آپ جب آپ کا اسٹیٹ جاتے ابھی ساری پریس کانفرنس چیک بیلنس پہ کیا انہوں نے. ہاں جی. سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی غیر معیاری اشیاء جو ہے وہ فروخت نہیں کی گئی، گرام فروشوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ابھی یہی گزارش کی ہے؟ میں آپ کو جواب دینا چاہوں گی. یہی گزارش کی ہے جی. مٹن بیف کے حوالے سے مجھے تقریباً شاید ہی کوئی، میں نے 42 جگہوں پہ پریسر کیے پورے صوبہ بھر میں، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے مجھے مٹن بیف کا سوال نہ کیا گیا ہو. میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، ہمیں اس چیز کا پوری طرح ادراک ہے کہ مٹن اور بیف کی جو مسئلہ ہے، میں اگر آپ ذاتی رائے میں پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ مٹن اور بیف اسینشیل کموڈیٹی نہیں رہی ہے ہمارے لیے. جو اسینشیل کموڈیٹیز میں جو زیادہ ضروری ہے وہ آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن نہ ہونا کسی گھر میں تو ہانڈی نہیں پکتی. مٹن اور بیف کے بغیر ہانڈی پک جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہونا نہیں چاہیے، وہ ہونا چاہیے.
اس لیے وہ ہماری اس طرح کی بہت ٹاپ پرائرٹی کے اندر ہم اس کو، اور پھر ساتھ میں جب ہم چکن کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ اس کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ کم آمدن والا، کیونکہ ہماری جو وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ کم آمدن والا جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اس کو میکسیمم ریلیف ٹاپ پرائرٹی ہے ہماری۔ اس کی طرف جو ہم مٹن اور بیف کی جو بات ہے، اس کے اوپر ہم پراپر ایک اس کا میکینزم ڈیولپ کریں جو ہم بہت جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ ہم اس کا جو پرابلم ہے اس میں سے پرماننٹ سولوشن نکال سکیں۔ اور جو بھائی نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد بھی کیا یہ توجہ جاری رہے گی، اس پہ میں بالکل بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیرا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، پیرا اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، جس کی تقریباً ریکروٹمنٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، جس کے 154 تحصیلوں میں اسٹیشنز بن رہے ہیں، جس میں سے 53 ہمارے اسٹیشن جو ہیں تقریباً مکمل ہیں، اور اس کا جو ہم نے پہلا جو سٹاف ہائر کر کے ان کی ٹریننگ کروائی گئی ہے یہ جہاں سے سول سروس اکیڈمی سے، اور وہ جو بیچ ہے وہ 2 مہینے میں اپنے کام پر ہوگا، اور اس کے ہمارے انفورسمنٹ آفیسرز ہیں، اس میں سینئر سارجنٹس ہیں، جونیئر سارجنٹس ہیں، اس میں جو ہمارے دوبارہ جو اے سی صاحبان ہیں ان کو میجسٹریٹ کے اختیارات بحال کیے جائیں گے، سمری ٹرائل کا اختیار لیا جائے گا، اور وہ جو پیرا فورس ہے وہ پرماننٹلی جب فیلڈ میں آ جائے گی انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے میں 53 تحصیلوں پہ ہمارے پہلے 53 اسٹیشن جو ہیں وہ آج لانچ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو پورے لیکن اس میں جو سلما کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس نے بات کرتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ سی ایم نے باقاعدہ کل کیبنٹ کے اندر یہ حکم دیا ہے ان کو کہ جو یہ رمضان کے بعد اب جو عید کی شاپنگ ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر ان کو نظر رکھنی ہے، اور اسی کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ اب پورا فوکس ہمارا عید کی خریداری کے اوپر ہے۔ تو یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو یہ کر ہی رہی ہوں گی، اور انشاءاللہ 2-2.5 مہینے کے اندر جب پیرا کی انفورسمنٹ کے پاس آ جائے گی تو ایک پورا سیٹلڈ میکنزم جو ہے وہ پنجاب کے اندر اسٹیبلش ہو جائے گا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس او پیز بنائی جائیں گی، جس میں سیاسی اور جو آج کل کے حالات جا رہے ہیں اس میں سیاسی اور مذہبی جو ہے ایشوز کو لے کر ایک ایسی جنگ چھیڑی ہے جو ایک خطرناک طرف جا رہی ہے، اور وہ اس وقت صورتحال کافی گمبھیر ہے۔ میں نام نہیں لیتا، کچھ یوٹیوبرز آپس میں اختلافات رکھتے ہیں اور اس پہ وہ مذہبی اور سیاست، پہلے سیاست کا رنگ طور پر جو ہے وہ لیا جاتا تھا، مذہبی کارڈ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے اس کے خلاف جو ایکشن لینا ہے وہ سخت ضروری ہے۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے جب ہم ایکشن لینے لگتے ہیں پھر آپ کی اظہار رائے پہ جو ہے پابندی لگ جاتی ہے، پھر آپ جلوس لے کے باہر نکل آتے ہیں۔ پہلے طے کر لیں کہ اس ملک کے ساتھ ہم چاہتے کیا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بھائی یوٹیوبر سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں، مطلب یہاں پہ غریب آدمی کی روٹی پورے کرنے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ہم رمضان بازاروں کی، ہم پرائز کنٹرول